أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. ومن الناس اور لوگوں میں سے من وہ ہے یعجبک کہ اچھی لگتی ہے آپ کو قولہ اس کی بات فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں ویشہد اللہ اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو علی اس بات پر فی قلبہ جو اس کے دل میں ہے وہو الد الخصام اور وہ سخت جھگڑالو ہے. وَإِذَا اور جب تولا وہ پیٹ پھیرتا ہے سعی کوشش کرتا ہے فی الارض زمین میں لیفسد تاکہ فساد مچائیں فیہا اس زمین میں ویہلک اور تاکہ ہلاک کر دے الحرث والنسل فصل کو اور لوگوں کو نسل کو. واللہ اور اللہ تعالیٰ لا يحب الفساد نہیں پسند کرتا فساد کو. وَإِذَا اور جب قیل کہا جاتا ہے لہو اس سے اتق اللہ کہ تم ڈرو اللہ سے اخذتہ تو پکڑتے اس کو العزت عزت بالاثم گناہ کے ساتھ فحسبہ بس کافی ہے اس کے لیے جہنم وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ اور برا ہے وہ ٹھکانہ. وَمِنَ النَّاسِ اور بعض لوگ من وہ ہے یشری جو بیچتے ہیں نفسہ اپنی جان کو
ابتغاء مرضات اللہ کی رضامندی کو تلاش کرتے ہو. واللہ اور اللہ تعالیٰ رؤوف بہت مہربان ہے بالعباد بندوں پر. یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں ادخلوا تم داخل ہو جاؤ فی السلم میں اسلام میں کافۃ پورے کو پورے ولا تتبعوا اور نہ پیروی کر لو خطوات شیطان شیطان کے قدموں کی انہو بے شک وہ شیطان لکم تمہارے لیے عدو دشمن ہے مبین واضح. فإن پس اگر زللتم تم پھسل گئے من بعد ما جاءتکم البینہ بعد اس کے کہ تمہارے پاس واضح نشانی آ چکی ہے فاعلموا بس جان لو ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے حکیم بہت حکمتوں والا ہے. هل ينظرون وہ نہیں انتظار کریں الا ان یأتیہم مگر یہ کہ آ جائے ان کے پاس اللہ تعالیٰ فی ظلال من الغمام بادل کے سائے میں والملائکۃ اور فرشتے بھی وقضی الامر اور معاملہ جو ہے نا وہ ختم کر دیا جائے. وإلی اللہ اللہ کی طرف ترجع الامور لوٹائے جاتے ہیں تمام کام. سل آپ پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے کم آتے نام کتنی دی تھی ہم نے ان کو من آیت بینہ واضح نشانیاں. ومن یبدل اور جو شخص بدل دے نعمت اللہ کی نعمت کو من بعد ما جاءتہ اس کے بعد آنے کے بعد فإن اللہ بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت عذاب والا ہے. زینہ خوبصورت بنائی گئی تھی للذین ان لوگوں کے لیے کفروا جنہوں نے کفر کیا تھا الحیات الدنیا دنیاوی زندگی ویسخرون اور وہ مذاق اڑاتے ہیں من الذین ان لوگوں کا آمنوا جو ایمان لا چکے والذین اتقوا اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا فوقہم وہ اوپر ہوں گے ان کے یوم القیامت دن قیامت کو. واللہ اور اللہ تعالیٰ یرزق رزق دیتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے بغیر حساب بغیر حساب کے. اچھا جی سورۃ البقرہ آیت نمبر 204 ہے. پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو دنیاوی زندگی میں بھلائی چاہتے ہیں اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. فرمایا یہ آیات جو آج ہم پڑھنے لگے ہیں ان آیات میں ابتدائی آیات میں ایسے لوگوں کا ذکر ہے جو دنیاوی زندگی چاہتے ہیں. ابتدائی جو 3 آیات ہیں 204 سے لے کر 206 تک ایک بندے کے بارے میں نازل ہوئی ہے جس کا نام تھا اخنس بن شریق. اخنس بن شریق ایک شخص تھا بڑی میٹھی میٹھی گفتگو کرتا تھا اور باتوں میں بہت تیز تھا فصیح اللسان تھا. کبھی کبھار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتا تھا. وہ بڑی شیریں گفتگو کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا تھا کہ ہماری تو بڑی خوش قسمتی ہے آپ ہمارے پاس خود آتا بجائے ہم کے پاس آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس بھیجا. کتنی بڑی خوش قسمتی ہے. اور آپ کے پاس ہم بیٹھتے ہیں آپ کے مجلس میں سکون ملتا ہے خوشی ہوتی ہے جیسے مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے. اور جب آپ کی مجلس سے مڑتے ہیں تو بس تڑپتے جیسے مچھلی تڑپتی ہے جب اس کو نکالا جائے پانی سے باہر. یہ اس طرح کی نا باتیں کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی باتیں اچھی لگتی ہیں. قرآن پاک کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا کہ آپ کو اس کی باتیں اچھی لگتی ہیں
تو قرآن پاک کہتا ہے، لیکن بڑا فسادی تھا، بڑا فساد، فتنہ یہ باتیں کرتا تھا. جب یہاں سے نکلتا تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فساد. اللہ تعالیٰ خود فرمائے وہ الد الخصام، سخت جھگڑالو ہے. اچھا اللہ کو گواہ بناتا ہے اپنے دل کی بات کہ اللہ گواہ ہے، دل میں آپ کے لیے محبت اللہ جانتا ہے میرے بھائی. تو یہاں سے جب اٹھتا تھا تو صحابہ کرام مسلمانوں کی جو فصلیں ہوتی تھیں، ٹھیک ہے، کاٹ کے گھاٹوں کی شکل میں رکھی ہوتی تھی، فصلوں کو جلاتا تھا، آگ لگاتا تھا، نقصان پہنچاتا تھا، اور بکریوں اس طرح اونٹوں کے ٹانگوں کو زخمی کرتا تھا، کاٹتا تھا. میں اللہ تعالیٰ نے وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، فصل اور نسل کو ہلاک کرتا ہے. اس نے اس کو دیکھا، پوچھا کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کون ہے تو روکنے والا؟ میری مرضی ہے. تو ادھر باہر ہی حال، اور سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ حال. وہ منافقت کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس کے بارے میں بتایا کہ یہ جو ہے فساد. اب دیکھیے گا، یعنی اتنا وہ تیز زبان تھا کہ پیغمبر کو بھی نہیں پتہ چلا اس کے دل میں کیا ہے. تو دل میں کیا ہے یہ اللہ کے پاس ہے، غیر کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. تو اس کا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ الد الخصام، وہ بڑا سخت قسم کا جھگڑالو ہے. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، جب وہ پیٹ پھیرتا ہے تو زمین میں فساد مچاتا ہے، فصلوں کو نسلوں کو ہلاک کرتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب وہ سکھا رہے تم اللہ سے ڈرو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو عزت اس کو پکڑتے ہیں، نخوت، تکبر. فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، اس کے لیے جہنم کافی ہے اور برا ٹھکانہ ہے. تو یہ ابتدائی 3 آیات میں تو اخنس بن شریک ایک شخص ہے اس کا ذکر تھا. سے پچھلی آیات میں ہم نے جو پڑھی ہے اس میں یہ بھی ایک آیت ہے، اس کے بعد والی آیت وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو دنیا میں بھی بھلائی چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی بھلائی چاہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ سے صرف دنیا نہیں مانگتے، آخرت بھی مانگتے ہیں. آج کل تو اکثر لوگ جو ہے نا، اکثر لوگ اللہ تعالیٰ سے دنیا مانگتے ہیں، بس دنیا بھی دعا. یعنی ادھر بھی اگر جائیں گے نا حرمین شریفین، خانہ کعبہ کے پاس بھی بیٹھیں گے نا، دعا دنیا کے لیے کریں. دنیا دے دے، ملازمت دے دے، یہ بزنس یہ دے دے، یہ ایسا گھر دے دے، ایسی سواری دے دے، یہ دے دے، وہ دے دے. آخرت کی دعا بہت کم لوگ، یا دوسروں کے لیے دعا بہت کم لوگ مانگتے، اپنے لیے اور اپنے بھی آخرت کے لیے دنیاوی دعا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں بھی مانگتے ہیں بھلائی اور آخرت میں بھلائی چاہتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں. تو اگلی آیات میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہ جو ہے نا ایسے لوگوں کا ذکر ہے جو دنیا اور آخرت میں بھلائی چاہتے ہیں. صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ حضرات نے سنا ہوگا. صہیب رومی، اصل میں ان کو رومی کہا جاتا ہے، لیکن روم کے نہیں تھے، وہ روم سے نہیں تھے، اصل حضرت عرب تو یہیں سے تھے. لیکن بچپن میں کوئی ظالم اس کو اٹھا کے لے گیا، روم میں اس کو بیچا غلام ظاہر کر کے. کافی عرصہ ادھر رہے، اس کے بعد ادھر آ گئے. تو باقی تو کچھ یاد نہیں تھا، لیکن اتنا یاد تھا کہ
میرا تعلق بنو نمرہ، بنو نمری ایک قبیلہ ہے، اس سے تعلق ہے، اور فلاں جگہ پر ہم بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، بس اور کچھ یاد نہیں تھا، خوبصورت تھے۔ تو خیر اس کے بعد اسلام نے آئے، ادھر رہتے رہے۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مشرک پر، ایک روایت نہیں ہے، ایک مشرک پر اس کا قرض تھا، قرض مشرک اس کا مقروض تھا۔ تب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے، اور بھی صحابہ نے نا مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ، تو ان کا دل بھی تنگ ہو گیا، یہ بھی ہجرت کے لیے تیار ہے۔ جب ہجرت کرنے لگے، نکل پڑے یہاں سے، راستے میں تھے، کافی دور جا چکے تھے، تو اس شخص کو پتہ چلا جس نے قرض ادا کرنا، تو اس نے سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے، قرض تو پھر بعد میں بھی اس نے مانگا ہے مجھ سے، چلو اس کا کام بھی تمام کر دیتے ہیں تاکہ قرض سے جو ہے نا وہ بچ جائے۔ تو اس نے کچھ اور لوگوں کو تیار کیا کہ راستے میں ان کو پکڑتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، اس کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ تو کچھ لوگ اور تیار ہو گئے، راستے میں وہ جا رہے تھے، پیچھے سے آ گئے، ان کو پتہ چل گیا کہ میرے پیچھے آئے، تو ایک پہاڑی سی تھی، اس پہ چڑھ گئے، اور ان کے پاس تیر تھے، وہ اپنے تیر کش سے تیر نکال لیں، بیٹھ گئے۔ ان سے کہا مجھے پتہ ہے تم کس ارادے سے آئے، یہ میری بات سن، یہ بڑے تیر انداز تھا۔ میں نے کہا دیکھو تمہیں پتہ ہے کہ میرا کوئی بھی تیر خطا نہیں جاتا، یہ جتنے تیر ہیں میرے پاس سب سے پہلے تو یہ تم پہ چلاؤں گا، ٹھیک ہے، دیکھنا تم بھی دیکھو گے کتنی لاشیں گریں گی، اس کے بعد تمہارے ساتھ لڑوں گا تلوار کے ساتھ، نیزے کے ساتھ، جب تک لڑ سکتا ہوں لڑوں گا، اس کے بعد جو کچھ کرنا ہے کروں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب بات کی نا، تو وہ جو ان کا مقروض تھا مشرک، وہ کہنے لگا کہ چلو ایسا کر لے، وہ جو میرا قرض، میں نے آپ کا قرض دینا ہے نا، آپ کا جو قرض ہے مجھ پر وہ معاف کر، تو جان چھوٹ جائے۔ تو کہنے لگے ٹھیک ہے میں نے معاف کرا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بس ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے، اصل میں چاہتے بھی یہی تھے وہ، انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ ختم ہو گیا، بس۔ ایک روایت تو یہ، ایک روایت یہ ہے کہ جب پیچھے آ گئے نا، تو قرض کی بات اس میں نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ اس طرح پہاڑی پر چڑھ گئے، اور انہوں نے یہی بات کی جو میں نے آپ سے عرض کی کہ میرے پاس جتنے تیر ہے پہلے وہ چلاؤں گا، اور تمہیں پتہ ہے کہ میرا کوئی تیر خطا جاتا نہیں، اس کے بعد تلوار نیزے کے ساتھ تمہارے ساتھ لڑوں گا، اس کے بعد جو کرنا ہے۔ ہاں اس روایت میں ہے کہ انہوں نے خود کہا، ہاں ایک بات میں تمہیں بتاتا ہوں، تمہارے لیے فائدہ اسی میں کہ فلاں جگہ پر میرا مال پڑا ہوا ہے، میں تمہیں جگہ پر، اگر میری جان چھوڑ دو گے نا تو میں تمہیں جگہ بتا دوں گا کہاں پر میرا مال پڑا ہوا ہے، تو تم مال لے لینا میرا، تو سارا تمہارا ہوگا، وہی چھوڑ دو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جگہ بتا دیں ہم مال وہاں سے اٹھا لیتے ہیں۔ انہوں نے جگہ بتا دی کہ فلاں جگہ میرا مال پڑا ہوا ہے، وہ لے لیں، انہوں نے جان چھوڑ دی۔ یہ جب پہنچے نا مدینہ منورہ، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری بات بتا دی، اس طرح ہوا میرے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربح البیع ابا یحییٰ، ربح البیع ابا یحییٰ۔ ابو یحییٰ ان کی کنیت تھی، اے ابو یحییٰ سودا نفع مند ہوا، سودا نفع مند ہوا، فائدے کا سودا کیا، ربح البیع، بیع میں سودے میں فائدہ ہوا، یعنی ایک قسم کا سودا ہوا کہ
اپنی جان چھڑائی، انہوں نے مال دیا، گویا کہ اپنی جان خریدی مال دے کے۔ مال بھی اپنا ہی تھا لیکن ایک قسم کا سودا ہوا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا نفع مند سودا ہوا، نفع مند سودا ہوا۔ تو یہ ان آیات میں نا اس کا ذکر ہے۔ اچھا، یہاں پر آپ کے ذہن میں ہوگا کہ میں نے اس کا ترجمہ کیا، ترجمہ جب میں کر رہا تھا شروع میں، تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اس کا ترجمہ کیا کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں یشری نفسہ جو بیچتے ہیں اپنی جان کو، یشری بیچتے ہیں، اس کا ترجمہ میں نے کیا، ترجمہ یوں کیا، اس کا دونوں ترجمے آ سکتے ہیں، بیچنا یا خریدنا، لیکن خریدنا یہاں پر زیادہ مناسب بنتا ہے۔ اب میں نے آپ کو پس منظر بتایا نا، ٹھیک ہے نا، تو انہی کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے، تو اس کا ترجمہ یہ کیا جائے نا، میں یشری نفسہ جو خریدتے اپنی جان کو ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی تلاش کرتے، یعنی اپنی جان خریدی نا، انہوں نے اپنا پیسے دے کر اپنی جان خرید لی۔ تو خریدنے کا ترجمہ جو ہے نا، وہ بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ خریدنا کیا ہے، اور بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ بیچنا کیا ہے۔ دونوں ترجمے ٹھیک ہیں، لیکن خریدنا کا ترجمہ یہاں پر زیادہ مناسب بنتا ہے کہ اپنی جان انہوں نے خرید۔ اچھا، اگلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ہمارے کے ایک اگلی آیت جی ایک اور پس منظر میں نازل ہوئی ہے۔ آپ لوگوں نے نام تو سنا ہے نا، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہے، مشہور صحابی گزرے ہیں جلیل القدر۔ آپ لوگوں نے سنا ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہودی تھے، یہودیوں کے بڑے عالم تھے۔ تو مشہور واقعہ ہے، آپ لوگوں نے سنا ہے، میں بھی سنا چکا ہوں، امید ہے آپ کے ذہن میں ہوگا نا، کہ جب یہ اسلام لے آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، میرے اسلام کے بارے میں بتانا مت ابھی یہودیوں میں میرا ایک نام ہے، میں چھپ جاتا ہوں، آپ میرے بارے میں پہلے کچھ سوال کرنا۔ مشہور واقعہ کہ وہ چھپ گئے تھے، انہوں نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عبداللہ بن سلام کیسا ہے؟ انہوں نے بڑی تعریف کی کہ ہمارے میں سے بہتر ہے، بہتر شخص کا بیٹا ہے، ہمارا سردار ہے، سردار کا بیٹا ہے، اگر وہ اسلام لے آئے پھر تم کیا کرو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، انہوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، تو وہاں سے نکل آتے ہیں کلمہ پڑھتے ہوئے، انہوں نے کہا ہم میں سے سب سے برا ہے اور برے شخص کا بندہ ہے، فوراً بدل۔ تو یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام، یہ اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ نا مسلمان ہوئے تھے، ابن یامین، ثعلبہ، اسد، اسید، یہ گروپ تھا۔ تو انہوں نے آپس میں ایک دن بیٹھ کے یہ طے کیا کہ دیکھیے گا، جب ہم یہودی تھے اس وقت ہم ہفتے کے دن کی تعظیم کیا کرتے تھے، ہفتے کے دن کی تعظیم، بلکہ مذہب کیسا ہے، لیکن اسلام میں بھی بے تعظیمی واجب تو نہیں ہے کہ تم خواہ بے تعظیمی کر، تو جس طرح ہم پہلے کرتے تھے اس طرح کریں گے۔ اور یہودیوں پر اون کا گوشت حرام تھا، تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو اون کا گوشت کھانا اسلام میں بھی کوئی فرض واجب تو نہیں ہے نا، آپ میں سے ہو سکتا ہے بہت سارے حضرات ایسے ہوں جنہوں نے اب تک اون کا گوشت کھایا ہی نہ، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ مسلمان نہیں یا اس نے کوئی گناہ کا کام کیا۔ تو آپس میں یہ کہا کہ اون کا گوشت کھانا واجب تو ہے نہیں، تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم اون کا گوشت جو ہے نا عقیدہ تو اس کا رکھتے ہیں کہ وہ حلال ہے، لیکن عمل ہم چھوڑ دیتے ہیں، نہیں کھاتے۔
اور اس میں یہ ہوگا کہ ہم دونوں شریعتوں پر عمل کر رہے ہوں گے، پچھلی شریعت پر بھی اور اس شریعت پر بھی. تو اس میں حرج کیا ہے؟ تو یہ سمجھے کہ شاید ہمیں اس کا ثواب زیادہ ملے. میں سمجھ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. فرمایا کہ تم دین میں پوری کے پوری داخل ہو. یہ نہیں ہو سکتا مسلمان ہو گئے تو پوری مسلمان ہو گئے، یعنی صرف اتنا انہوں نے کیا تھا. اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی، یعنی یہ نہیں چلے گا ادھر بھی اور دو کشتی میں پاؤں نہیں رکھ سکتے، پورے کو کہ پورے اسلام میں داخل ہو جائے. بس جو اسلام کہتا ہے وہ کرنا پڑے گا. منع فرمایا کہ تم لوگ اچھا نہیں کرتے، لیکن معمولی سی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی. دیکھو اپنی طرف سے کوئی اضافہ کرنا، کوئی کمی کرنا دین میں یہ کسی کے پاس اختیار نہیں ہے. تو یہ کہہ دے کہ یار اصل کی 4 رکعتیں ہیں نا، میں 5 پڑھ لیتا ہوں، 6 پڑھتا ہوں، یا ٹھیک کرے گا. ہاں سفر میں قصر واجب ہے، 2 رکعتیں پڑھنی، تو 4 پڑھتا ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے، گناہ جائز کر رہا ہے. تو اس لیے اپنے طرف سے دین میں اضافہ کر رہا ہے، چاہے بظاہر وہ اچھا لگتا ہے، اس کی قطعاً اجازت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. اس لیے ہمارے دین میں کوئی نئی بات نکالی جو دین میں سے نہ ہو وہ مردود ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. اس لیے بعضوں کا چھوٹی سی بات ہوتی ہے، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ گناہ کا کام ہوتا ہے، وہ ناجائز ہوتا ہے. اس لیے اپنی طرف سے کسی بھی قسم کا کوئی اضافہ کرنا، یہ اس سے بچنا انتہائی سے ہوگا. اچھا یہاں پر کافۃ یہ حال ہے، یہ حال ادخلوا میں جو واو ضمیر ہے اس سے بھی ہو سکتی ہے اور سلم سے. سلم جو ہے نا، سل سین کے کسرے اور سین کے زبر دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. اس کے 2 معنی آتے ہیں، ایک معنی صلح کے معنی میں بھی آتا ہے، اور ایک معنی جو ہے نا وہ اسلام، یہاں پر اسلام کا معنی. تو کافۃ حال ہے، ادخلوا میں جو واو ضمیر ہے اس سے بھی حال بن سکتا ہے اور سلم سے بھی حال بن سکتا ہے. اگر ادخلوا میں واو ضمیر سے حال بنائیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم پوری کی پوری جو ہے نا وہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی تمام اعضاء سمیت داخل ہو جاؤ، پاؤں، ہاتھ، دل، دماغ، یہ سب سمیت داخل ہو جاؤ. ایسے نہ ہو کہ تمہارے مثلا پاؤں اعضاء جو ہے، پاؤں اور ہاتھ، اس میں سے تم جائز کام کر رہے ہو، اسلام کے مطابق کام کر رہے ہو، لیکن دل میں اسلام نہیں، یا دل میں اسلام ہے لیکن اپنے اعضاء سے ناجائز کام کر رہے ہو، اسلام کے خلاف. ایسا ہے پورے کے پورے اسلام میں داخل. یا کافتن کو سلم سے بھی حال بنا سکتا ہے، تو اس وقت اس کا معنی ہوگا کہ تم داخل ہو جاؤ مکمل اسلام میں. یہ ایسا نہ ہو کہ آدھا اسلام کو ماننا ہے، آدھی چیزوں کو لینا ہے، آدھے کو چھوڑ دینا. نہیں، اسلام میں داخل ہونا ہے تو مکمل جتنا بھی اسلام، جتنے عوامر، جتنے نواہی ہے، ان سب پر عمل کرنا پڑے گا. فَإِنْ زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكُمْ، اگر تم پھسل گئے بعد اس کے کہ تمہارے پاس واضح نشانی آ چکی ہے، تو جان لو اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ، کہ وہ نہیں دیکھتے، نہیں انتظار کرتے مگر یہ کہ اللہ ان کے پاس آ جائے بادل کے سائے میں، فرشتے بھی آ جائیں.
یعنی ابھی اسلام میں داخلی ہو، بات نہیں مان رہے، یہاں تک کہ اللہ آ جائے۔ اللہ کیسے آتا ہے؟ بادل کے ساتھ وہ اللہ کے جیسے شیء نشان ہو، لیکن یہ تو قیامت کے دن ہوگا، حساب کتاب ہوگا، اپنے شیء نشان اللہ تعالیٰ تجلی فرمائیں گے، فرشتے بھی آئیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ اور فرشتے آ جائیں گے تو قیامت پکا ہو جائے گی، اس وقت پھر اعمال کا ٹائم نہیں ہوگا، تو قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہم عمل کریں گے، قیامت کے دن ہم اسلام لے آئیں گے، ایمان لائیں گے، اس وقت وقضی الامر، اس وقت تو معاملہ ختم کر دیا جائے گا، اس پر حساب کتاب ہوگا، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف تمام کام جو ہے وہ اٹھائے جائے گا۔ اگلی آیت میں ہے سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُم مِّنْ آیَةٍ، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ تم بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے کتنی واضح نشانیاں دی تھیں، لیکن اس کے بعد بھی بدل گئے۔ جب بدلے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمایا سزا بھی دی ہے۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نکالا مصر سے، آگے بحر قلزم ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، پھنس گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نکالا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا لاٹھی ماری اس کو دریا، اللہ تعالیٰ نے لاٹھی ماری اور موسیٰ علیہ السلام لاٹھی ماری، اللہ تعالیٰ نے راستے نکالے۔ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ اچھا اس کے بعد نکلے، اللہ تعالیٰ نے دریا عبور کرایا تو فرعون کی لاش کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، کتاب کا مطالبہ کیا، موسیٰ علیہ السلام کتاب لینے چلے گئے، کتاب لے، یہاں پر انہوں نے مشرقی عبادت چھوڑ کر پھر سزا میں قتل کرنا پڑا جنہوں نے عبادت کی۔ اچھا آگے گئے وادی تیہ میں، جس کو آج کل وادی سینا کہا جاتا ہے، جس پر آج کل اسرائیل کا قبضہ ہے، میدان ہے 36 میل لمبا اور 24 میل چوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارا قوم سے جہاد کرو، ان کا ہم نہیں کر سکتے، وہ تو بڑی مضبوط قوم ہے، جنگجو قوم۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ جاؤ، آپ کا رب جائیں، آپ دونوں لڑو، ہم ادھر بیٹھے ہیں۔ سزا میں 40 سال اس میدان میں رہے، لیکن وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، گرمی کا انتظام نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے بازی کا انتظام کیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، کھانے کا انتظام نہیں تھا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، من و سلوہ کا انتظام کیا، سلوہ کا انتظام ہوا۔ اس کے علاوہ کتنی نشانی اللہ تعالیٰ نے دی، لیکن پھر انکار کرتے رہے۔ عذاب ہے، مینڈک کا عذاب ہے، خون کا عذاب ہے، اور مختلف قسم کے عذاب میں پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو نشانیاں دی، لیکن وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ، جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بدلتا ہے، یہ نشانی اللہ کی نعمت ہے۔ انبیاء کتنے 4000 انبیاء ہیں، ان کو قتل کر دیا، قتل کرتے رہے انبیاء۔ تو فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا بھی آتی ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کافروں کے لیے دنیاوی زندگی خوبصورت بنائی گئی ہے، اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، نیک لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ تو مولوی ہے، یہ داڑھی والا ہے، اور اس کا لباس دیکھو، اور یہ دیکھ، اس کی سادگی دیکھو، اور یہ دیکھو، لائف سٹائل دیکھو، بال دیکھو، داڑھی دیکھو، مذاق اڑاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جنہوں نے اپنے آپ کو کفر اور شرک سے بچایا، جنہوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ان کے اوپر ہو۔ ایک تو ایسی جنت اوپر ہو،
درجہ اوپر فوق قوم یوم القیامہ. آج مذاق اڑا رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے تو کل قیامت کے دن ان کا مذاق اڑائے بیچارے جہنم میں ہوں گے. جنتین سے کہیں گے تھوڑا سا پانی تو دے دو، تھوڑا سا اپنا کھانا تو دے دو. لیکن بتا فرمایا ان اللہ حرمهما علی الکافرین، یہ کھانا جنت کا، یہ پانی یہ حرام ہے، کافر ان کو نہیں مل سکتا. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے. حساب کا ایک معنی ہے مشقت، یعنی اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر مشقت کے دیتا ہے. ایک معنی حساب کا ہے مطالبہ، یعنی اللہ تعالیٰ بغیر مطالبے کے دیتا ہے، بغیر مانگے دیتا ہے، موسم کو دے رہے. اور ایک معنی اس کا ہے لا تعداد، کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے بغیر تعداد، شمار نہیں کرتا. لیکن دنیاوی زندگی کی کثرت، دنیا میں مال کی کثرت، اسباب کی کثرت، یہ قبولیت کی نشانی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دنیا جسے چاہتے ہیں اسے بھی دیتا ہے، جسے نہیں چاہتا اسے بھی دیتا ہے. لیکن ایمان کی دولت صرف اسے دیتا ہے جسے چاہتا ہے، جسے پسند کرتا ہے. دیکھیے گا اگر دنیا جو ہے نا وہ کی کثرت کوئی مقبول ہونے کی نشانی ہے تو قارون کے پاس تو سب سے زیادہ دنیا تھی نا. اور پاک میں آتا ہے کہ اس کی خزانے کی چابیاں ایک عصبہ، ایک جماعت اٹھاتی تھی. عصبہ کہتے ہیں 10 سے لے کر 40 تک کے لوگوں کو. چابیاں اتنی زیادہ تھی تو خزانے کتنے ہوں گے؟ لیکن کیا وہ کامیاب ہوا؟ ناکام ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، کیا دنیا ہے. 2 دن جب مسلسل کبھی جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائے، کئی مہینے تک جو ہے نا وہ آگ ہی نہیں جلتی تھی، گھر میں کچھ ٹائم. اس لیے دنیاوی جو ہے نا وہ اسباب کی کثرت، دنیا کے زیادہ ہونا، یہ کوئی جو ہے نا اس کی نشانی نہیں ہے مقبول ہونے کی نشانی. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہے. ہم ذکر کرتے ہیں لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه قلتف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. نسألك أن تحيي قلوبنا وأن تنور صدورنا بنور معرفتك أبدا سرمدا سرمدا. يا الله يا الله يا الله. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. لا محبوب إلا الله لا مسجود إلا الله لا مقصود إلا الله لا معبود إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. फिक्र दुनिया करके देखा फिक्र उक़बा करके देख ज़िक्र दुनिया करके देखा ज़िक्र मौला करके देख कौन किसके काम आया कौन किसका है हुआ सबको अपना करके देखा रब को अपना करके देख ख्वाहिशों के पीछे पड़कर अब ज़रा कुछ सोच ले नफ्स को राज़ी करके देखा रब को राज़ी करके देख इश्क़ फ़ानी करके देखा इश्क़ बाक़ी करके देख छोड़ कर अब ज़िक्र सारे ज़िक्र अल्लाह करके देख अल्लाह 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 अल्लाह
जल जलालुहु अम्मा नवालुहु वअज़्ज़ इस्मुहु वजल शअनुहु वला इलाहा गैरुह। तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। अल्लाह 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 वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफात व तक़ज़ीना बिहा जमीअल हाजात व तुतahhiruna बिहा मिन जमीइल सय्यिआत व तरफ़अना बिहा अअला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल ग़ायात मिन जमीइल ख़ैरात फ़िल हयात व बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। या ज़ल जलाली वल इकराम, हमारे तमाम सग़ीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या ज़ल जलाली वल इकराम, हमारे तमाम लग़ज़ों से, तमाम कमियों से, तमाम कोताहियों से दरगुज़र फरमा। या ज़ल जलाली वल इकराम, हमें अपने कलाम को पाक की फ़हम और समझ नसीब फरमा, इसमें गौर फ़िक्र करने की, तदब्बुर करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। या ज़ल जलाली वल इकराम, हमें नेक काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या ज़ल जलाली वल इकराम, हमें अपने हुक़ूक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, अपने मख़लूक़ के हुक़ूक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका।